مثال دی کئی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں، زندگی میں کرتے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. اس میں نے ایک نوجوان ابھی پچھلے ہی دنوں مجھے مسجد میں ملا، اور بڑا اچھا نوجوان تھا ماشاءاللہ، بڑی خیر تھی اس میں، اور بڑا اچھا اس نے سوال پوچھا کہ علی بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں انکنسسٹنسی آ جاتی ہے، کچھ دن مسجد آتا ہوں پھر گھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر چھوٹ ہی جاتی ہے، ایک دو پڑھ لیتا ہوں، ان کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، تو کیا کروں؟ دیکھیے میں نے اس سے کہا یار ٹو بی آنیسٹ کوئی میجک پل نہیں ہے، کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں یہ کر لو تو نمازیں تمہاری پکی ہو جائیں گی. یہ سوال بالکل اسی طرح ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ علی بھائی جم جانے کا دل نہیں کرتا، تو دیکھیں میں کیا آنسر کروں گا، جنرلی میں کیا آنسر کروں گا کہ یار فورس یور سیلف، کم آن گیٹ ڈسپلن، گیٹ ان ٹو شیپ. اس کے فوائد ذہن میں لاؤ جم جانے کے، کسی دوست کو ساتھ ملا لو جو تمہیں جم لے جائے، کوئی پارٹنر ساتھ رکھ لو، کوئی ریمائنڈرز لگا لیا کرو کہ میں نے جم جانا ہے، ایسی ویڈیوز دیکھ لیا کرو جس سے یہی طریقے ہے نا، کرنا پڑے گا. اسی لیے تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہے نماز پڑھنا، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے خلاف نفس کے خلاف جہاد کرنی پڑتی ہے، اور اسی لیے اس کا ریوارڈ ہے. جنت آسان تو نہیں ہے. دیکھیں یہ ایسی ہے کہ ایک بندہ کہ جی کہ میں جم میں انٹر ہوا اور بیچ میں کوئی مشین نہیں آئی اور ایگزٹ ہو گیا اور باڈی بن گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ آئے ہیں تو مشکلات آئیں گی، آپ کو ڈسٹریکشنز آئیں گی، ان ڈسٹریکشنز کے خلاف جہاد کر کے ہی تو نماز پڑھنی ہے. تو کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہے، میجیکل کسی بھی چیز کا. آپ اگر کوئی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، آپ پروگرامنگ کی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کارپینٹری کی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، آپ یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. بالکل صحیح. اگر آپ وہ کریں گے، وہ ریفائنمنٹ کریں گے، پھر ہی اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر اسی چیزیں سے دل لگی ہوگی. اور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے انسان کا، دیٹ از موٹیویٹڈ بائی ٹو فیکٹرس، آئدر ہوپ اینڈ دوسرا ہے فیئر. زبردست. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز آپ کو ہوپ دلانی چاہیے تو سم ٹائمس چلے ہوپ ہمارا موٹیویٹر نہیں بنتی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ فار ایگزامپل ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پازیٹیو ہے. نہیں، اس کو پھر ہمیں نیگیٹو موٹیویشن بھی دینی چاہیے، اور اس میں یہ بتانا چاہیے کہ بھائی نہیں کرو گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایٹ لیسٹ میں اپنا بتاتا ہوں، میری اسٹوری کچھ اس طرح تھی کہ میرے لیے پازیٹیو موٹیویٹر مینلی چند چیزیں تھیں شروع میں. ٹھیک ہے، ہم ویسے ہی امی ابو کے کہنے پہ نماز پڑھ لیتے تھے. میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا تھا. مغرب کی نماز اس میں نا بڑی عجیب سی سائیکالوجی میرے سب سے آسانی سے وہ پڑھی جاتی تھی، کیونکہ نا ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مڈ نائٹ ڈپریشن، ایک قسم کی نا، مڈ نائٹ تو نہیں سوری، مطلب یعنی مغرب کے وقت نا جو گلومی سا موسم ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، تو وہ کافی نا میرے لیے ایک تھوڑا سا وہ تھا. تو اس میلن کولی والا ٹائم، میں اس میلن کولی کو دور کرنے کے لیے نا، وہ میری مغرب کی نماز سب سے ریگولر نماز جو میری زندگی میں رہی ہے نا، وہ مغرب کی رہی ہے. سیم مغرب میں ضرور پڑھتا تو مغرب کے علاوہ نا میں باقی نہیں، کیونکہ مجھے وہ میلن کولی کا جو ریموول ہے نا، وہ ایک قسم کا وہ مجھے وہاں ملتا تھا. تو میرے لیے ایک یہ چیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ میں ایک نیگیٹو چیز کو جو ہے نا میں ایک قسم کا دور کر رہا ہوں، اور سم ٹائمس میرا فوکس ہوتا نہیں ہوتا، وہ یہ چیز وہ ایک وہ علیحدہ کی وہ بات کی بات تھی. پھر ہوا یہ کہ ایونچولی نا میں فیس ہوا اس انفارمیشن کے ساتھ کہ اگر آپ نے نماز چھوڑی تو مطلب یعنی اس کے کانسیکوینسز کافی برے ہیں. تو ابھی ہم آتے ہیں اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن وہ جب میں نے وہ چیز کو لیا نا اپنے لیے کہ اچھا یار میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، مسلمان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ یہ نماز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو منیمم ریکوائرمنٹس والی میں نے اپنے ذہن میں تھنکنگ لے کے آیا، اور پھر جو ہے نا وہ میں نے نماز کا جو ہے نا وہ ایکٹ کرنا شروع کیا ایز اے مطلب یعنی وہ کانسیکوینشلی. ٹھیک ہے، اور جب میں اس چیز کو اس مائنڈ سیٹ میں لے کے آیا نا، پھر مجھے ایک موٹیویشن ملی باقی نمازوں کے لیے. اور الحمدللہ، اور مجھے ٹوٹل نا سم ٹائمس لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے پورا سال لگا تھا. مطلب یعنی آل دا وے فرام عشاء ٹو فجر کو اپنا جماعت کے ساتھ با جماعت نماز کو ریگولر بننے کے لیے آئی ٹک اے ایئر. ہاں، اس طرح کر کے. لیکن میں یہ کرا، اور میری کوشش یہ تھی کہ با جماعت نماز، یعنی میرا گول یہ تھا. لیکن اگر ویسے جو نمازیں تھیں وہ میں نے پہلے پالش کر چکا تھا، وہ جلدی پالش ہو گئی تھی 5 وقت کی جو ہیں. لیکن اس کو جماعت کے ساتھ کرنا نا، اس کو مجھے اٹ ٹک این ایئر. اور اسپیشلی جو لاسٹ نماز تھی نا وہ فجر کی تھی، جو کہ میری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل الائن ہوئی. لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ کی تھی. لیکن یہ ساری جو چیز تھی نا، اس میں یہ 2-3 موٹیویشن انوالو. دیکھیں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز آپ ریگولر کرو گے، ماسٹر کرو گے، اس میں دل لگی آ جائے گی. دس از اٹ. اگر یوتھ اس کو سمجھ لے، اور سمجھتی ہے، ٹو بی آنیسٹ دنیا کے ہر کام میں وہ سمجھتے ہیں یہ چیز.
نماز کی جب بات آتی ہے تو بس وہ ایک شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور ifs اور بٹس بہت آ جاتے ہیں. لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو بالکل پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے آپ جم جاتے جاؤ گے, جم کو ماسٹر کرو گے, صحیح اینگل سے ایکسرسائز کرو گے, آپ کے مسلس کو فائدہ ہوگا. آپ کے مسلس تب تک نہیں بنیں گے جب تک مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے. میں نے میں جم اکثر جب جاتا ہوں تو ایک بھائی کو میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ ہی از اے لولی بردر. اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت بھی دے ایکسرسائز کرنے میں بھی اور انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی. بٹ اینی وے آئی سو کہ ہی واز ڈوئنگ بائسیپس ایکسرسائز ود سچ خشوع و خضوع کہ میں ایک دم سے نا مطلب اس کو دیکھ کر وہ کیا کہنا چاہیے ایک ڈیپ تھاٹ میں چلا گیا کہ سبحان اللہ. اور میں نے ماشاءاللہ بھی کہا کہ کتنے فوکس سے یہ بائسیپ ایکسرسائز کر رہا ہے. لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھیں جم کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے نا وہ پینفل ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پین. مجھے یاد ہے کہ میں جب جم گیا تھا نا فرسٹ ڈے, اس ٹرینر نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے مطلب یعنی یہ آپ کا کوئی گول ہے, آپ نے پتلا ہونا ہے, موٹا ہونا ہے, جو مرضی ہونا ہے, یہ اس کے بعد جو آپ چھوڑ دیں گے. اس کو سمجھیں کہ یہ اب آپ کا لائف اسٹائل. کیا بات ہے, یہ آپ کا لائف اسٹائل, دس از اٹ, یہ مائنڈ سیٹ, دس از یور لائف اسٹائل. اس کے بغیر آپ مر جائیں گے. ہاں, تو اس نے وہ جو مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی نا شروع میں کہ اس کو اپنا لائف اسٹائل بنائے کہ جی یہ جم آنا جو ہے ایک بندے کو ویسے ہی چاہیے, اس کی ہیلتھ کا جو ہے حصہ ہے. اور بے شک اس میں پین ہوتی ہے تو پھر ہم نا وہ اس طرح کی موٹیویٹڈ قسم کی جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے تھے جیسے نو پین نو گین, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی چیزیں اب وہ یہ ہے کہ وہ آپ غور کریں نا, یہ جو جم بوائز ہوتے ہیں جتنے بھی, دے آر لاکڈ ان ٹو دس. وہ اور ان کے ہاں وہ پین ہوتی ہے, دے آر ان لو ود اٹ. ہاں, یعنی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, اگر وہ جم نہ جائیں ان کو ڈپریشن ہوتی ہے. جو بھی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں جم کی بہت کلیئر ایک مثال ہے. اب یہ جو اس طرح کی جو فزیکل پین ہے, نماز کی تو زیرو فزیکل پین ہے اس قسم کی. اور ان کے ہاں باقاعدہ وہ اپنے مسلس کو اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ فل بف بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ جم نہیں چھوڑتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لطف آ گیا. ہاں, اور اس کے علاوہ اپنی ڈپریشن کے جو کئی لوگ جو ہے اپنی ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پر جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں کرنے مطلب یعنی وہ ساری چیزیں جو بندے کو ایک قسم کا نماز سے گین کرنی چاہیے نا, وہ ٹیکنیکلی آلریڈی وہ جم کے ذریعے جو ہے نا وہ گین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ دس از اے ویئرڈ فینومینا. اور یہ جو بھی اسپیشلی جو جم گوئنگ ہے نا اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. وہ تو ایسا ریلیٹ کر سکتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بھائی تھا وہ بھی آگے شروع میں آ کے وہ جم شوز چھوڑو, وہ تو اپنے پورے کپڑے چینج کرتا ہے. یس, ٹھیک ہے, جم تیار ہو کر آتا ہے. ہاں, خوشی و خضوع کے ساتھ آتا ہے, تو جم کا خوشی و خضوع. ایگزیکٹلی, تو وہ باقاعدہ جم قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, قائم کرتا ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے, وہ جم قائم کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بھائی کو جب میں نے یہ بائسیپ کا جو کرتے ہوئے دیکھا, اللہ اکبر, اتنا خوش و خضوع, آئی واز ڈیپلی امپریسڈ. بٹ دین آئی تھاٹ کہ یار یہی جان اگر ہم نماز میں لگائیں, اللہ اکبر, کیا مل سکتا ہے نماز میں. نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے بس, وہ جیسے رسول نے بھی بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ٹھونگے مارنا, جیسے وہ ہین کا ذکر ہے, چکن ہین ٹھونگے مارتی ہے زمین پہ, وہ چارہ کھاتے ہوئے, جو بھی کھاتے ہوئے باجرا, تو اسی طرح نماز میں سجدے کے وقت اس طرح کرنا. تو دیکھیں اس میں جان کیوں نہیں, اس میں خوشی و خضوع کیوں نہیں لا رہے, جبکہ پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ بہت امیزنگ ہے. اس کا بلکہ اس سے زیادہ تھیراپیوٹک, زیادہ کیا مطلب مقابلہ ہی کوئی نہیں. جم ورسز صلاح جو آپ نماز سے لے سکتے ہیں. اینی وے جم از ہائیلی انکریجڈ, اچھی بات ہے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو دیکھیں یہ جو آپ کا ایک جملہ ہے نا کہ جو چیز آپ کانسٹنٹلی کرتے ہیں اس میں دل لگی لگ جاتی ہے. شروع میں مشکل ہوگی, ہیبٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ایک اسکالر نے ایک جملے میں بہت خوبصورت بات کر دی, بلکہ اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہی سیڈ کہ تم 30 سے 40 دن نماز کو پکڑ لو اور اس کے بعد نماز تمہیں پکڑ لے گی. یعنی تم 30 سے 40 دن نماز نہ چھوڑو اور پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. تو یہ مائنڈ سائنسز ہے, یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک بات کی انہوں نے, سائیکولوجیکل کانسیپٹس کے تھرو بات کی. تو دیکھیں کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. بھائی دل آف کورس اس لیے نہیں کرتا, تم نے نماز ایکسپیرینس ہی نہیں کی. نماز ایکسپیرینس تو کرو, فجر پہ اٹھے ہی نہیں کبھی, تو دل نہ کرنا یہ تو ایک عجیب بات ہے نا کہ جس بندے نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تو وہ یہ کہے کہ جی میرا دل ہی نہیں کرتا. جیسے ایک بندے نے ایک سپورٹس ہی نہیں کھیلی اور وہ سپورٹس کے بارے میں کہے میرا دل ہی نہیں کرتا اس سپورٹس کرنے کا.
کرو گے تو دل لگے گا نا, جیسے آپ نے کہا کہ کانسٹنٹلی کرو گے تو دل لگے گی, تو یہ تو چلیں اس کا آنسر ہو گیا, بہت اچھا آپ نے یہ بتایا.